ہم سمجھتے ہیں جیسے نا کہ جی کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، ایکچولی خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ جب میں صبح آتا ہوں یہاں پر اور ایک جب میں وفیر دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یار کیا میں اس قابل تھا کہ میرا خدا مجھ سے اتنے بڑے کام لیتا۔ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ختم ہوئے کیونکہ وہ پرسنالٹی بیسڈ ہے، تو ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیلیبریٹ کوشش کی کہ یہ پرسنالٹی سے لنک نہ ہو۔ انڈس ہاسپٹل ایک انڈس ہاسپٹل برانڈ کے ساتھ ہے جس کا ایک گورننس اسٹرکچر ہے، جہاں پر مجھے نہیں پہچانتے لوگ تو وہ انڈس کے نام سے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، انڈس کا بڑا کام ہے اور یہ بھی ہے، مجھ سے زیادہ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی 1979 میں 3 اسٹوڈنٹس نے وہاں پر ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن، جو مریضوں کو دوائیاں دیا کرتی تھی۔ میں نے 80 میں وہ جوائن کر لی تھی ایز اسٹوڈنٹ۔ 81 تک یہ بلڈ کا سورس پاکستان میں جو ہے نا پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، یہ ایڈکٹس ہوتے تھے جو کہ سول ہاسپٹل کے باہر لیٹے ہوا کرتے تھے، اور یہ اپنا بلڈ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی ہفتے میں بیچا کرتے تھے۔ ایک نارمل صحت مند آدمی جو ہے نا 3 مہینے میں دے سکتا ہے، تو ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس ہے، HIV ہے، ملیریا ہے، سفلس ہے۔ 81 میں یہ اسٹرائک پہ چلے گئے اپنے پیسے بڑھانے کے چکر میں، بینگ دا اونلی سورس۔ بہت لوگ مرے بھی تھے، والنٹرزم تھا نہیں، بٹ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو ہم نے کہا وی کانٹ بی ہوسٹیڈ ٹو دیز پیپل، لیٹس میک آور اون بلڈ بینک۔ تو پہلا والنٹری بلڈ بینک ڈار میڈیکل کالج میں پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن نے بنایا، اور فارچونیٹلی میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا۔ تو وہ پہلے 1 یونٹ جاتا تھا، جس دن جو 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرتے تھے کہ آج 2 چلے گئے۔ آج وہی بلڈ بینک میڈیکل اسٹوڈنٹ چلاتے ہیں اور وہاں سے 375 یونٹس پر ڈے جاتا ہے۔ پروفیشنل ڈونرز ختم ہو گئے۔ 86 میں پاکستان کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر، جس میں کافی لوگ مرے تھے، اور اس میں مجھے یاد میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا، میں نے گریجویشن میرا 86 کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے زخمیوں میں سے کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکال کر فلور کے اوپر ٹریٹ کیا تھا، کیونکہ سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت برے حال میں تھی۔ تو ہر مریض ایک اسٹوری لے کے آتا تھا، کوئی بکری بیچ کے آتا تھا، کوئی بھینس بیچ کے آتا تھا، کوئی گھر بیچ کے آتا تھا، اور اس میزری میں ہم نے ٹریننگ حاصل کی۔ پھر ہم نے کہا نہیں اس کو ہم نیا کرتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 3.6 ملین روپیز ہم نے جمع کیے، اور اس پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے ایک گلک دے دی تھی، اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا، مائی سٹی نیڈز می، ہیلپ می ٹو ریکنسٹرکٹ دا کیجویلٹی آف سول ہاسپٹل کراچی۔ اور اس میں سے 2/3 پیسے ان اسکول کے بچوں نے جمع کیے تھے، 24 لاکھ روپے، 40 بوریاں تھیں جو اس کے ساتھ بھری ہوئی تھیں۔ لیکن پہلی دفعہ ہمارا انٹریکشن جو ہوا تھا بیوروکریسی سے ہوا، PWD جو ہے انہوں نے بہت تنگ کیا ہم کو۔ تو ایک رات پہلے جب انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے جو تھے تو میں نے ان سے کہا اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا، اور جہاں بیوروکریسی نہیں ہوگی۔ 95 میں نے فیلوشپ کی کارڈیک سرجری میں کالج آف فزیشین سرجن سے۔ میں سول ہاسپٹل سے ڈار میڈیکل کالج سے گیا تھا، وہاں پر ڈیپوٹیشن کے اوپر، واپس یہاں آ گیا۔ ڈار میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری مل گئی، لیکن بغیر کسی وارڈ کے، اور یہ خبر بھی سنا دی گئی کہ کوئی فنڈنگ اگلے 3 سال نہیں ہے کارڈیک سرجری کے لیے۔ لیکن جب میں گیا تھا تو میں اسی ایک ویژن کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے آنا ہے اور یہاں بنانا ہے۔ فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی، کچھ لوگوں کو جمع کیا، وہ کوئی تقریباً 8-9 لاکھ روپے کروڑ روپے جمع ہوئے، اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور یہ ڈونیشن سے۔ لوگوں نے کہا گورنمنٹ نے آپ کی کیا ہیلپ کی؟ میں نے کہا جی انہوں نے مجھے بنانے دیا۔ اور 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور پھر اس کے بعد 2004 میں میرے ساتھی واپس بھی آ گئے تھے باہر سے، تو میں نے ان سب کو جمع کیا کہ ہم نے 87 میں ایک خواب دیکھا تھا، اور اب وہ خواب کا ٹائم آ گیا کہ ریئلائز کرنا چاہیے اس کو، ڈریم کو۔ لیکن میں نے اپنے تمام ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ ماڈل یہاں ایک ہی چلا جائے سکتا ہے، آل اور نن لا والی بات ہے، یا تو آپ پرائیویٹ بنائیں یا پھر بالکل فری کریں، کیونکہ وہ جو مکس ماڈل ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹلی ایک جنریشن کے بعد وہ پرائیویٹ ہاسپٹل بن جاتا ہے۔
جب ہم شروع کر رہے تھے تو مجھے 99.99% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فری نہیں چل سکے گا، کسی نے 1 ماہ، کسی نے 6 ماہ، اور میکسیمم سال کے اندر آپ پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ آج 12 سال ہو گئے ہیں، کسی مریض کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں بھیجا گیا۔ 2007 میں جیسے ہم نے بجٹ بنایا تھا، دیٹ واز دا فرسٹ ایئر، تو ہم نے اپنی ایک اسپیکولیشن کی، تو ہم نے تقریباً 24 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا تھا۔ اور وہاں پہ بھی ایک ایسی اسٹوری ہے کہ جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور مجھے اس نے بڑا سہارا دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ 24 کروڑ کا تو پہلا میں نے بجٹ بنا کے میں لوگوں کے پاس جانا شروع ہوا۔ تو ایک صاحب کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ جی ہمارا یہ ہسپتال ہے اور اس طرح ہوگا، فری ہوگا، اور اس میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بجٹ کتنا ہے، میں نے کہا 24 کروڑ روپے۔ تو کہنے لگے اچھا ڈاکٹر صاحب ڈالرز میں کتنا ہے؟ تو 60 روپے کا ڈالر تھا، آسان تھا۔ میں نے کہا جی $4 ملین۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے $1 ملین۔ اچھا جب فرسٹ پرسن پہلے آدمی کے پاس گیا $1 ملین، تو میں نے کہا یار میں جب انہوں نے $1 ملین، میں نے کہا یار یہ تو بہت آسان ہے، اب مجھے 3 لوگ اور چاہیے کہ 4 ملین ہو جائے گا۔ اور جب میں وہاں سے اٹھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب whenever you are in a financial crunch, I am an email and a call away۔ آج 12 سال ہو گیا، I have yet to send him an email or a call۔ ہمارا پہلے سال کا جو ہوا وہ 10 کروڑ روپے خرچ ہوا۔ آج ہم 19-20 کی بات کریں یا 18-19 کی بات کریں تو ہمارا آپریشنل بجٹ ہے $130 ملین، 15 ارب روپے۔ ایک صاحب نے ہم کو ایک آفس بلڈنگ پورٹ قاسم اتھارٹی میں دے دی کہ یہ وقف ہو گئی ہے، اب اس کا ایک رینٹل آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ بھی آ گئے جو کہ اپنے گھر کو وقف کر رہے ہیں کہ یہ گھر اب آپ کا، جب تک ہم اس کانٹریکٹ کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں اس میں ہیں، جب ہم وہ ہو گئے تو یہ انڈس کی ملکیت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جو کہ اپنے بزنس میں ایکویٹی دینا شروع کر دی ہے کچھ لوگوں نے، تو ہوپ فلی یہ گرو کرے گا اور سسٹینیبلٹی رہے گا۔ اور زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن تو ہمیشہ رہے گا۔ جیسے اب اس وقت ایکسپینشن فیز میں ہیں، تو اب ایک ہاسپٹل نہیں رہا ہے، یہ ایک انڈس ہیلتھ نیٹ ورک میں کنورٹ ہو چکا ہے، جس کی اپنی 12 ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں 8 ہاسپٹلز ہیں کہ جو کہ ہم چلا رہے ہیں۔ یہاں کے چیلنجز اس ملک کے ہیلتھ کے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک سیکٹر اس کو نہیں کر سکتا۔ جب تک کولیبریٹ کر کے مل کے نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا چاہے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ دیکھ لیں، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ دیکھتے ہیں، اسٹل برتھ ریٹ دیکھ لیں، اسٹنٹڈ گروتھ دیکھ لیں، ہم پہلے 3 میں سے ایک ہیں، میجورٹی میں تو پہلے ہیں۔ وی لیک اباؤٹ 1.7 بلین نرسز ان دس پاکستان، 1.7 بلین نرسز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیونکہ اب میں اس وقت پرائم منسٹر کی نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس کا ممبر بھی ہوں، تو وہاں ہم نے پہلے ہی اسی کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جی یہ نرسز جب تک ہم ہاسپٹل چلاتے نرسز ہیں، ڈاکٹر نے صبح دیکھنا ہے، کنسلٹنٹ نے 1 دفعہ دن میں دیکھنا ہے، 24 گھنٹے اس کو نرسز نے آرڈرز کو کیری آن کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہاسپٹل نہیں چل سکتے۔ جب یہاں پر کسی مریض کو ریلیف ملتا ہے اور جب وہ دعا دیتا ہے نا، یا جب جیسے ایک پیشنٹ کی، مجھے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ایک پیشنٹ کے ہارٹ والو جو ہے نا پرکوٹینیسلی چینج ہونا تھا، اس کی قیمت کوئی تقریباً والو کی قیمت تقریباً 35 لاکھ روپے تھی۔ تو جب اس پیشنٹ کو وہ والو لگا اور بچہ تھا، اور جب جا کے میں اس وقت کیونکہ ایک پہلا پروسیجر ہو رہا تھا اس ملک کے اندر، تو جا کے میں بھی دیکھ رہا تھا، اور جب میں وہ نکلا اور اسی وقت اس کی ماں کو جب یہ بتائی گئی کہ یہ جی کہ آپ کے بیٹے کا یہ والو لگ گیا ہے، اس عورت کے چہرہ، اس کی آنکھوں میں جو چیز تھی نا، وہ اربوں روپے میں نہیں مل سکتی۔